اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ التکویر کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی 18 آیتوں کی تفسیر پڑھی اور اس کے ترجمے سے آشنا ہوئے۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے آیت نمبر 19 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش المکین ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رأوہ بالافق المبین ولقد رأوہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین صدق اللہ العلی العظیم۔ انہ لقول رسول کریم، ارشاد خداوندی ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم۔ انہ ہو جو اس میں ضمیر اس کو بولتے ہیں عربی قواعد کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، انہ یعنی ہو یعنی ضمیر، اور اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ قرآن کریم جو ہے رسول کریم کا قول ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم جو ہے رسول، ایک ایسے رسول کا جو کریم ہے اس کا قول ہے۔ اب آئیے تفسیر میں وارد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اس آیہ کریمہ کی اس طرح سے ہے کہ رسول کریم، رسول سے مراد یہاں پر جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ترجمہ کیا اس کا کہ رسول کریم کا قول قرآن کریم ہے، قرآن کریم رسول کریم کا قول ہے۔ اور رسول سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں پر رسول رسالت کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے، ان کو رسول کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول کو اس عنوان سے جناب جبرائیل کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو رسول کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی لے کر نازل ہوتے تھے، وحی الہی لے کر نازل ہوتے تھے، اس لیے ان کو رسول پیغمبر سے تعبیر کیا، یعنی پیام لانے والا۔ اللہ کی طرف سے آیہ کریمہ پیام کے عنوان سے اللہ کی طرف سے پیام لے کر آتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے تھے، ان تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ پیغمبر یعنی لانے والے کا کام انجام دیتے تھے، اس لیے یہاں پر ان کو جو ہے رسول سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ رسول کریم کا قول قرآن کریم ہے، جبکہ قرآن کریم اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو رسول یعنی جبرائیل کی طرف کیوں قرآن کی نسبت دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم جبرائیل کا کلام ہے؟ جب در واقع یہاں پر جبرائیل کی طرف نسبت نہیں ہے، بلکہ جبرائیل کے ذریعے اللہ کی طرف نسبت ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے کلام الہی ہے، کہ جسے حضرت جبرائیل پیام کے عنوان سے، وحی کے عنوان سے
اللہ سے لیتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے تھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبرائیل کو نسبت اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو لے کر آتے تھے اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے عنوان سے نازل کرتے تھے۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے انہ لقول رسول کریم۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور یہ گفتگو کچھ آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جناب جبرائیل کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جناب جبرائیل کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، جناب جبرائیل سردار ملائکہ ہیں، جناب جبرائیل سردار ملائکہ ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جناب جبرائیل جو ہیں صاحب قوت ہیں، صاحب قدرت ہیں، عند ذی العرش مکین، اس پروردگار کے نزدیک کہ جس پروردگار کے دست قدرت میں تمام کائنات ہے، جس کا سلطہ قدرت تمام کائنات پر حاوی اور غالب ہے، اس کے نزدیک کیا ہے؟ صاحب قدرت اور صاحب قوت ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو وہ قدرت دے رکھی ہے، وہ قوت دے رکھی ہے، جیسا کہ مختلف اقوام پر عذاب الہی آیا، مختلف اقوام پر عذاب الہی نازل ہوا، اس عذاب الہی کو نازل کرنے والے جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، اور کس قدر وحشت ناک اور کس قدر قدرت آمیز وہ عذاب ہوا کرتا تھا، جیسا کہ قوم لوط کے حوالے سے ملتا ہے کہ قوم لوط کا عذاب اس طرح سے تھا کہ جس خطے میں جتنے حصے میں ان افراد کی آبادی تھی، قوم لوط کی آبادی تھی، اتنے حصے کو زمین کے اٹھا لیا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام نے، اور اتنے حصے کو اٹھانے کے بعد 7ویں آسمان تک لے کر گئے، اور 7ویں آسمان پر لے جانے کے بعد پورے ہی حصے کو یعنی زمین کے اتنے ٹکڑے کو پلٹ دیا، اور پلٹنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے ان لوگوں کو اس طریقے سے مسمار کر دیا کہ ان لوگوں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ جناب جبرائیل علیہ السلام کی قدرت دیکھیں، زمین کے اتنے حصے کو اٹھانا کوئی معمولی یا عام بات نہیں ہے، بلکہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ صرف یہ کام وہی انجام دے سکتا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اتنی قدرت اور طاقت دے رکھی ہو اور اجازت دے رکھی ہو کہ وہ اس طرح سے کام انجام دے سکے، تو جناب جبرائیل کو اللہ نے وہ قدرت دے رکھی تھی۔ اسی حوالے سے یہاں گفتگو ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، صاحب قوت و قدرت ہے جناب جبرائیل علیہ السلام، مطاع ثم امین، اور جناب جبرائیل مطاع اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ جناب جبرائیل کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں، وہ سردار ملائکہ ہیں کہ جن کی اطاعت دیگر فرشتے بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ سردار ملائکہ ہیں تو ان کی اطاعت دوسرے فرشتے بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب اس لفظ مطاع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب جبرائیل اگر کوئی حکم صادر کیا کرتے تھے، اگر کوئی حکم دیتے تھے تو دیگر فرشتے اس حکم کو مانا کرتے تھے، مانتے تھے۔ جہاں جس فرشتے کو انہوں نے بھیجا، جس کام کے لیے، جس کام پر مامور کیا، ملائکہ اس امر کو انجام دیا کرتے تھے بغیر کسی چوں چرا کے۔ ثم امین، پھر اس کے بعد ایک اور صفت جناب جبرائیل کی ذکر ہو رہی ہے، امین کی، یعنی جناب جبرائیل امین تھے، جناب جبرائیل امین تھے۔ امین کا مطلب یہ ہوا کہ
اللہ سے جو بھی پیام وحی کے عنوان سے یا الہام کے عنوان سے، یعنی جو بھی پیام اللہ سے نبی تک پہنچانے کے لیے جناب جبرائیل نے لیا، اس کو امانت کے ساتھ پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، یا دیگر انبیاء پر نازل کیا، دیگر انبیاء تک پہنچایا۔ جو بھی پیام وہاں سے ملا امانت کے ساتھ ہر نبی تک پہنچایا جناب جبرائیل علیہ السلام نے۔ اس میں نہ کسی طرح کی زیادتی کی، نہ کسی طرح کی کمی واقع ہوئی۔ جیسا کلام، جیسا پیام ہو بہو ویسے ہی امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس لیے خداوند عالم نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی امین کی۔ اب ان چند آیات میں کہ جن چند آیات کا ہم نے ابھی جو ہے ترجمہ اور تفسیر حاصل کی، اس کی تفسیر سے ہم آشنا ہوئے، اس میں جناب جبرائیل کی تقریباً 6 سے 7 صفات خداوند عالم نے بیان کی ہیں۔ 6 سے 7 صفات، آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی ہے۔ پہلی صفت جو بیان کی وہ کریم کی بیان کی، کہ رسول کریم، جناب جبرائیل کو کریم بتایا خداوند عالم نے۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ جناب جبرائیل خداوند عالم کے نزدیک صاحب احترام ہیں، قابل قدر ہیں، یعنی خداوند عالم کے نزدیک جناب جبرائیل محترم ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو اپنے نزدیک محترم جانا، پہلی صفت۔ دوسری صفت ذی قوتن، جناب جبرائیل کو وہ قوت و قدرت عطا کی خداوند عالم نے جو دیگر ملائکہ کو عطا نہیں کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کس طرح سے عذاب نازل ہوا کرتا تھا، کہ جو جناب جبرائیل کے ذریعے انجام پاتا تھا، تو وہ قدرت خداوند عالم نے جناب جبرائیل کو دے رکھی تھی۔ تیسری صفت مطاعن، یعنی قابل اطاعت بنایا ان کو، کہ وہ دیگر فرشتوں پر حکم صادر کریں اور دیگر تمام ملائکہ ان کے حکم کی اطاعت کریں۔ اگلی صفت ثم امین، ان کو امین بنایا، امانت دار بنایا، یعنی جو پیام وہ اللہ سے لیں امانت کے ساتھ نبی تک پہنچائیں۔ اور رسول کی صفت بھی جو ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اللہ نے ان کو وہ اعزاز بخشا کہ رسول کے نام کے عنوان سے قرآن کریم میں ان کو ذکر کیا۔ رسول والے رسول نہیں کہ جیسے دیگر انبیاء اور رسول آئے ہیں، رسول اس معنی میں استعمال کیا جناب جبرائیل کو کہ پیام لے کر آتے تھے اور انبیاء تک پیام الہی کو پہنچاتے تھے۔ تو یہ صفات جو ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام کی خداوند عالم نے اس قرآن کریم میں اور ان آیات میں ذکر کی۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 22، وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون۔ اب یہاں گفتگو پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہوا اس کا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ یہ خطاب عرب کے لوگوں سے ہے، قریش سے ہے، کہ جو قریش قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، اسلام کے لانے سے پہلے، قرآن کریم کے نزول کی شروع ہونے سے پہلے، یہی لوگ پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین جانتے تھے، صادق کہتے تھے۔ امین کا لقب انہی لوگوں نے آپ کو دیا، صادق کا لقب انہی لوگوں نے آپ کو دیا،
اپنی امانتیں یہی لوگ آپ کے پاس رکھ کر جاتے تھے اگر جب کہیں باہر جایا کرتے تھے، اور آپ کو صادق کا لقب دیا اور کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، اس لیے جو آپ کہیں گے ہم اس بات کو سچ مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی پیغمبر اعظم کو ان افراد کا صاحب بیان کر رہا ہے، یعنی صاحب اس معنی میں کہ یہ نبی، یہ رسول تمہارے ساتھ رہتا تھا اور انہوں نے تمہارے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو امین کہلوایا، تم سے صادق کہلوایا، اور تم ان کا عزت و احترام کرتے ہو۔ لیکن جیسے ہی نزول قرآن شروع ہوا اور آیات پہنچانا شروع ہوئیں تو ان لوگوں نے پیغمبر اعظم کو مجنون کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ محمد نے خود اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے، اور محمد ایک جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں۔ تو اللہ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ پہلے تو تم انہی کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، جو بھی آپ کہیں گے وہ جو ہے سچ ہوگا اور ہم اسے مانیں گے۔ لیکن جیسے ہی قرآنی آیات کا نزول ہوا اور ان کے مفاد کے خلاف آیات نازل ہوئیں، ان کی غلطیوں کی اور ان کے گناہوں کے خلاف آیات نازل ہوئیں، ان افراد کو ان کے اعمال شنی، برے اعمال سے قرآنی آیات نے روکا، قرآنی آیات نے ان کو ان کے برے اعمال انجام دینے سے روکا، تو یہ برخلاف ہو گئے اور اسی رسول کو جسے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، مجنون کہنے لگے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کہنا غلط ہے اور تم یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر کہتے ہو، اپنے اغراض اور مقاصد کی بنا پر کہتے ہو۔ نہ رسول مجنون ہے، نہ رسول دیوانے ہیں، رسول جیسے پہلے امین تھے، جیسے پہلے صادق تھے، وہی اب ہیں، لیکن کیونکہ آیات تمہارے مرضی کے خلاف نازل ہو رہی ہیں، پیام الہی تمہاری مرضی کے خلاف ہے، اس دین اسلام کے مقاصد تمہارے مرضی کے خلاف ہے، اس لیے تم اسی رسول کو مجنون کہہ رہے ہو، اسی انسان کو مجنون کہہ رہے ہو۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل کو دیکھا افق مبین میں۔ افق مبین ایک بلند مقام کا نام ہے کہ جسے افق اعلیٰ کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، ایک بلند مقام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ دیکھیے جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے حوالے سے جو گفتگو ہے پیغمبر اعظم کی بنسبت، تو پیغمبر اعظم نے جناب جبرائیل کو مختلف شکلوں میں اور مختلف حالات میں دیکھا۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ خود ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا کہ ایک پر ان کا پوری مشرق کو گھیرے ہوئے ہے اور ایک بازو کا پر ان کا پوری مغرب پر گھیرے، یعنی جہاں تک کائنات کے حدود ہیں، یہ نہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، نہیں، جہاں تک کائنات کے حدود ہیں وہاں تک جناب جبرائیل کے پروں کی وسعت تھی۔ اس جو ہے وسعتوں کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جناب جبرائیل کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ اور کبھی کبھی جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تمثلی کیفیت اختیار کیا کرتے تھے، یعنی عرب میں ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کی شکل میں بعض اوقات جناب جبرائیل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، کبھی صرف آواز آتی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے پیغمبر اعظم نے مختلف مقامات پر اور مختلف جو ہے شکلوں میں جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک یہاں گفتگو ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
جناب جبرائیل کو پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اعلیٰ کا آسمان میں ایک بلند مقام ہے وہاں پر دیکھا۔ آیت نمبر 24 وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ نہیں ہے غیب کے اوپر بخیل، یہ ترجمہ ہے اس کا، وہ نہیں ہے غیب کے اوپر بخیل۔ ظنین کا لغوی معنی ہے بخیل ہونا۔ یہ مراد یہ ہے کہ وما ہوا پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے اوپر نعوذ باللہ بخیل نہیں ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے وحی الہی جب تک پیغمبر الہی لوگوں تک نہ پہنچائیں تو وہ ان کے لیے غیب کی منزل رکھتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم وہ ہمارے لیے غیب ہے، تو جب تک وحی کا پیغام نہیں پہنچا ہم تک ہمارے لیے پردہ غیب میں ہے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وحی الہی جس طرح بھی اور جو بھی اور جس کیفیت کے ساتھ جس لہجے کے ساتھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، بالکل ویسے ہی اسی کیفیت کے ساتھ اسی الفاظ میں اسی مفہوم کے ساتھ وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، یعنی غیب کو بتانے میں وہ نعوذ باللہ من ذالک بخالت سے کام نہیں لیا کرتے تھے، کنجوسی سے کام نہیں لیا کرتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ امانت کے ساتھ وہ بھی امانت کے ساتھ جیسا پیام نازل ہوتا تھا لوگوں تک منہ بمنہ منہ در منہ ویسے ہی پہنچایا کرتے تھے، اسی الفاظ میں اسی مفہوم میں اسی لہجے میں اسی کیفیت میں اس آیات کے پیام کو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں لوگوں کو بتانے میں نعوذ باللہ خیانت سے کام نہیں لیتے، بلکہ جیسا پیام وہاں سے نازل ہوتا ہے اور اس پیام کو پہنچانے کی بنسبت خداوند عالم کا جیسا حکم ہوتا ہے ویسے ہی انجام دیتے ہیں اور ویسے ہی غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ غیب سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی آیات جیسے نازل ہوتی تھیں ویسے ہی اس کے مفہوم کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بتاتے تھے۔ یہاں پر ہم نے آج گفتگو تھوڑا سا ذرا پیچیدہ تھی تو میں خلاصہ کر دوں جلدی سے، یہ ہے کہ ان آیات میں ہم نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ نے ان کو اتنی صفات سے نوازا، اور یہ ساری صفات جو جناب جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے یہاں ذکر ہوئی ہیں یہ اس لیے ذکر ہوئی ہیں تاکہ پیام الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، پیام الہی کی امانت داری کو اجاگر کیا جائے، پیام الہی کی ہر گزند سے ہر کم و زیادتی سے اس کو محفوظ بتایا جائے کہ اللہ نے پیام الہی کو نازل کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے ایک ایسے انسان کو مقرر کیا ہے کہ جس فرشتے کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو جب اللہ پیام الہی کو معمور کرنے کے لیے ایک ایسے فرشتے کو معمور کرتا ہے کہ جس کے اندر کسی خطا کا گمان بھی نہیں، جیسے پیام الہی بھیجا اس فرشتے نے ویسے ہی پہنچایا، تو جب اللہ اتنا غور و فکر کرتا ہے، اتنی توجہ ہے کہ پیام الہی کو پہنچانے والے کے اندر یہ صفات پائی جائیں، وہ صفات ایجاد کی، تب اس کو پیام الہی پہنچانے کے لائق سمجھا۔ تو جس کو پیام الہی پہنچایا جا رہا ہے یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اندر کتنی امانت داری پائی جائے گی، ان کے اندر کتنی دیانت داری پائی جائے گی، ان کے اندر عصمت کا مقام کیا ہوگا جب ایک پیام پہنچانے والا جو بیچ میں جو پیام الہی اور رسول کے درمیان واسطہ ہے یعنی جناب جبرائیل، اس واسطے کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا، اتنا محترم جانا، تو جس واسطے کے ذریعے جس کے قلب پر یعنی قلب پیامبر پر قرآن آیات نازل ہو رہی ہیں تو وہ پیامبر خدا کے نزدیک کتنی منزلت رکھتا ہوگا۔
وہ پیامبر خدا کے نزدیک کتنا محترم ہوگا اور اس کی عصمت کی بلندی اور عظمت کیا ہوگی۔ یعنی یہ ساری گفتگو پیام الہی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جناب جبرائیل کی صفات کو ذکر کیا خداوند عالم نے۔ آج کا درس ہمارا یہیں رہے گا، انشاءاللہ کل جو ہے یہیں سے ہمارا درس آگے بڑھے گا۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔